الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم مفہوما حاکذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربک الغنی ذو الرحمہ ان یشأ یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین۔ اور اے حبیب، تمہارا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور جسے چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جسے اس نے تمہیں دوسرے لوگوں پر اولاد سے پیدا کیا، جیسے اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 133 کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ مفہوم جاننے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کر لیتے ہیں، پروردگار اس کا پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اس میں موجود ہمارے لیے جتنے بھی احکامات ہیں اس پر عمل کرنا، ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یا رب کریم، اس سورت کا ایک ایک لفظ ہمارے ظاہر اور باطن میں نور و نور فرما دے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اور دینی بہنوں، اس آیت مبارکہ میں ہم نے پڑھا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور اے حبیب، تمہارا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ درس بھی ہو سکتا ہے کہ اے لوگوں، اللہ عز و جل تمہیں جو ایمان اور اعمال صالح کی دعوت دیتا ہے اور کفر اور شرک اور بد اعمالیوں سے منع فرماتا ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ اس میں اس کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ وہ تو غنی ہے، اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ البتہ چونکہ وہ رحمت والا ہے، اس لیے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے اور تمہیں تمہارے بھلے کی باتیں بتاتا ہے، ورنہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ کسی دوسرے کو لے آئے، جیسے بہت سی قوموں کو اس نے فنا کر دیا، جیسا کہ تم جو تھے دوسروں کے بعد اس دنیا میں آئے، اسی طرح تمہارے بعد دوسرے لوگ بھی اس دنیا میں آ جائیں گے۔ تو اس دنیاوی زندگی اور مال و متاع پر غرور نہ کرو۔ آیت نمبر 134 دیکھیے، انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ پیاری اور دینی بہنوں، اس آیت مبارکہ میں ہم نے پڑھا انما توعدون، بے شک جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ قیامت ہو یا مرنے کے بعد کا اٹھنا یا حساب یا ثواب یا پھر عذاب، یہ سب چیزیں ضرور آئیں گی مگر اپنے اپنے وقت پر۔ تم دیر سے دھوکہ مت کھاؤ، بلکہ اس سے بچنے کے اسباب کو جمع کرو، کیونکہ نہ ہم مجبور ہیں، نہ جھوٹی خبر دینے والے، اور نہ تم طاقتور ہو کہ ہم سے مقابلہ کر کے بچ سکو، لہٰذا مقابلہ نہ کرو بلکہ خوف کرو۔ کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم مجبور نہیں ہیں۔ آگے دیکھیے، اسی آیت مبارکہ میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ موت سے غفلت میں رہنے والوں کے لیے ایک عبرت ہے، کیونکہ ہر انسان سے موت کا وعدہ بھی ہو چکا ہے اور یہ برصورت آ کر ہی رہے گی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور دیگر بزرگان دین رحمت اللہ علیہم موت کو بکثرت سے یاد کیا کرتے اور لوگوں کو اس کی یاد دلایا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں اپنی آنکھیں جھپکتا ہوں تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ میری پلکیں ملنے سے پہلے کہیں میری روح قبض نہ کر لی جائے۔ اگر قبض کر لی جائے گی، میں جب نظر اٹھاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نظر نیچی کرنے سے پہلے میرا وصال ہو جائے گا۔ میں جب کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ لقمہ گلے سے اترتے وقت میرے لیے موت کا سبب بن جائے گا۔ اے آدم کی اولاد،
اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، یہ آیت مبارکہ جس کی بھی میں نے تلاوت کی، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم اللہ عز و جل کو عاجز نہیں کر سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، کہاں گئے وہ لوگ جن کے چہرے خوبصورت تھے، چمکتے تھے اور اپنی جوانیوں پر وہ فخر کیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر تعمیر کیے اور ان کے گرد دیواریں بنا کر انہیں محفوظ کر دیا؟ کہاں ہیں وہ جو لڑائی کے میدان میں غالب آتے تھے؟ زمانے نے انہیں کمزور اور ذلیل کر دیا، وہ قبروں کی تاریکیوں میں چلے گئے۔ جلدی جلدی کرو اور نجات تلاش کرو، نجات تلاش کرو یعنی آخرت کی تیاری کرو، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو، موت کے بعد تیاری کا وقت نہیں ملے گا، یہ جو وقت دنیا میں مل گیا ہے اس کو غنیمت جاننا ہی عقل مندی ہے۔ حضرت سمیت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اپنی طویل صحت پر دھوکے میں مبتلا شخص، کیا تو نے کسی کو بیماری کے وقت مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اے وہ شخص جو طویل مہلت کی وجہ سے دھوکے میں ہے، کیا تو نے کسی کو سامان کے بغیر گرفتار نہیں دیکھا؟ اگر تو اپنی عمر کی تلاوت یعنی کہ اس کو لمبی عمر کے بارے میں سوچے تو سابقہ لذتیں بھول جائے۔ تم لوگ صحت کے دھوکے میں ہو یا عافیت کے دھوکے میں ہو، زیادہ دن گزارنے پر اکڑتے ہو یا موت سے بے خبر ہو، یا موت کے فرشتے پر تمہیں جرت ہے؟ بے شک جب فرشتہ جو ہے موت کا آئے گا تو تمہاری مالی ثروت اور تمہاری جماعت تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ موت کی گھڑیاں سخت اور ندامت کی گھڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ پر رحم فرمائے جو موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو موت کے آنے سے پہلے اپنے نفس کو ترس کی نگاہ سے دیکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی موت کو یاد رکھے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرتا رہے۔ آمین ثم آمین۔ آیت 135 دیکھیے، قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَا تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ تم فرماؤ، اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، میں اپنا کام کرتا ہوں، تو عنقریب تم جان لو گے کہ آخرت کے دن کا گھر اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے، یعنی ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس آیت مبارکہ میں ہم نے پڑھا اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، یعنی اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کفار مکہ سے فرما دیں کہ تم اپنی مرضی سے وہی اعمال کرتے رہو جو کہ کر رہے ہو، اور اپنے کفر اور سرکشی پر قائم رہو، جبکہ میں تمہاری طرف سے پہنچنے والی ہزیوں پر صبر کر کے، اسلام پر قائم رہ کر اور نیک اعمال میں ہمیشگی اختیار کر کے اپنا کام کرتا رہوں گا، تو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کے گھر کا انجام کس کے لیے اچھا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک کرنے والا کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا ہے کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، اس میں یا تو کفر اور گناہ کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ اظہار غضب یعنی غصے کے طور پر اس طرح فرمایا گیا ہے، جیسے کہ اللہ پاک نے سورۃ الکہف میں ایک اور جگہ ارشاد کیا فرمایا، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ تو جو چاہے ایمان لائے، یعنی کہ اگر چاہو تو ایمان لے آؤ اور چاہو تو کفر کرو۔ اور یہ جو فیصلہ فرمایا گیا ہے، یہ جو فرمایا گیا ہے نا، عنقریب تم جان لو گے کہ آخرت کے گھر کا انجام کس کے لیے ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ آج بھی فیصلہ ہو چکا کہ مومن جنتی اور کافر دوزخی، لیکن چشم دید یعنی کے سامنے فیصلہ قیامت میں ہوگا، آنکھوں سے دیکھنے والا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ کس کے لیے عذاب ہے اور کس کے لیے دوزخ ہے۔ یعنی مومن کے لیے جنت تو ہے ہی ہے، لیکن مومن کے لیے جنت ہے، کفار اس چیز کو نہیں مانتے، تو اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ چشم دید یعنی آنکھوں سے دیکھ کر کب ہوگا؟ قیامت میں ہوگا، یا جب عذاب کا وقت آئے گا اس وقت ہوگا۔ آیت نمبر 136 دیکھیے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا
فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کی ہے یہ مشرک ان میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے قرار دیتے ہیں، پھر اپنے غمان سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، تو جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ میری پیاری اور دینی بہنوں، اس آیت مبارکہ میں ہم نے کیا پڑھا؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، کہ اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں۔ کفار عرب اللہ عز و جل کو بڑا معبود اور بتوں کو چھوٹا معبود سمجھ کر دونوں کی بدنی اور مالی پوجا کیا کرتے تھے۔ بدنی پوجا یعنی اپنے جسم سے جو پوجا کرتے ہیں، اور مالی پوجا یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں جو ان کی راہ میں مال خرچ کرتے وہ۔ یہاں ان کی مالی پوجا کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ زمانے جاہلیت میں مشرکین کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی کھیتیوں اور درختوں کے پھلوں اور چوپایوں اور تمام مالوں میں سے ایک حصہ تو اللہ عز و جل کے مقرر کرتے تھے اور ایک حصہ بتوں کا۔ تو جو حصہ اللہ عز و جل کے لیے مقرر کرتے اسے مہمانوں اور مسکینوں پر صرف کر دیتے تھے، اور جو بتوں کے لیے مقرر کرتے تھے وہ خاص بتوں پر ان کے خادموں پر صرف کرتے تھے، اور جو حصہ اللہ عز و جل کے لیے مقرر کرتے تھے اگر اس میں سے اگر کچھ بتوں والے حصے میں مل جاتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر بتوں والوں میں سے کچھ حصہ اللہ عز و جل کے مقرر کردہ حصے سے ملتا تو اس کو نکال کر پھر بتوں میں ہی شامل کر دیتے۔ اس آیت میں ان کی اس جہالت اور بدعقلی کا ذکر فرما کر ان پہ تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ تنبیہ کیا ہے؟ ساء ما یحکمون، اس آیت مبارکہ میں ہم نے پڑھا نا، ساء ما یحکمون، کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی کفار انتہائی درجے کی جہالت میں گرفتار ہیں کہ خالق حقیقی اور منعم حقیقی کے عزت اور جلال کی انہیں ذرا بھی معرفت نہیں، جبکہ ان کی عقل کا فساد اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ انہوں نے بے جان بتوں اور پتھروں کی تصویروں کو کارساز عالم کے برابر کر دیا ہے، اور جیسا اس خالق و مالک عز و جل کے لیے حصہ مقرر کیا ایسا ہی بتوں کے لیے بھی کیا۔ بے شک یہ بہت ہی برا فعل ہے اور انتہا کا جہل یعنی جہالت ہے، اور عظیم خطا اور ضلال ہے یعنی کہ گمراہی ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 137، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِلْكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور یوں ہی بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل عمدہ کر کے دکھایا تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مجتبی کر دے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو تم انہیں اور ان کے بہتانوں کو چھوڑ دو۔ اس آیت مبارکہ میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ وَكَذَلِكَ زَيَّنَا، کہ یوں ہی عمدہ کر دکھایا۔ اس آیت میں کفار کی دوسری جہالت بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ یوں ہی بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں یعنی ان کی نظر میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل کرنا عمدہ کر دیا کہ بڑا عمدہ فعل ہے اپنی اولاد کو قتل کرنا۔ یہاں شریکوں سے مراد وہ شیاطین ہیں جن کی اطاعت کے شوق میں مشرکین اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ان کی معصیت گوارا کرتے تھے، اور ایسے قبیح اور جاہلانہ افعال کے مرتکب ہوتے تھے کہ جن کو عقل صحیح کبھی گوارا نہ ہو سکے، اور جن کی قباحت میں ادنا سمجھ کے آدمی کو بھی تردد نہ ہو۔ بت پرستی کی شامت سے وہ ایسے فساد عقل میں مبتلا ہوئے کہ حیوانوں سے بدتر ہو گئے، اور اولاد جس کے ساتھ ہر جاندار کو فطرتاً محبت ہوتی ہے، شیاطین کی تباہ کرنے میں ان کا بے گناہ خون کرنا انہوں نے گوارا کیا اور ان کو اچھا سمجھنے لگے۔ میری پیاری اور دینی بہن، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اولاد میں بھی ایسی ہی تقسیم کر رکھی تھی کہ لڑکے کو زندہ رکھتے اور لڑکی کو قتل کر دیتے۔ شیطانوں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کا دین ان پر مجتبی کر دیں۔ اللہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے، شیاطین نے ان کو اغوا کر کے ان گمراہیوں میں ڈالا تاکہ انہیں دین اسماعیلی سے منحرف کر سکیں۔ علامہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عمر بن لحی
کے زمانے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عقائد پر ہی ثابت قدم رہے۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے دین ابراہیمی کو تبدیل کیا اور اہل عرب کے لیے طرح طرح کی گمراہیاں شروع کر دیں۔ شرک بانی عمر بن لحی نے اہل عرب میں شرک کو اس طرح پھیلایا کہ مقام بلقاء سے بت لا کر مکہ میں نصب کیے اور لوگوں کو ان کی پوجا اور تعظیم کرنے کی دعوت دی۔ قبیلے ثقیف کا ایک شخص لات جب مر گیا تو عمر نے اس کے قبیلے والوں سے کہا یہ مرا نہیں بلکہ اس پتھر میں چلا گیا ہے، پھر انہیں اس پتھر کی پوجا کرنے کی دعوت دی۔ اسی عمر نے صائبہ اور بحیرہ کی بدعت ایجاد کی اور تلبیہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو بھی شریک کیا۔ یہ شخص دین میں جس نئی بات کا آغاز کرتا لوگ اسے دین سمجھ لیتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ موسم حج میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا اور انہیں لباس پہنایا کرتا تھا۔ بسا اوقات وہ موسم حج میں 10,000 اونٹ ذبح کرتا اور 10,000 ناداروں کو لباس پہناتا۔ مرنے کے بعد اس کا انجام بہت دردناک ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے عمر بن عامر بن لحی حذائی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں ہوتی نا انسان میں، وہ کھینچ رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ اسی آیت مبارکہ میں ہم نے پڑھا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ کہ اگر اللہ چاہتا۔ یہاں چاہنا بمعنی ارادہ کرنا ہے، نہ کہ بمعنی پسند کرنا۔ پسند کرنے کو رضا کہا جاتا ہے۔ خیال رکھیں اس بات کا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، بے شک، نو ڈاؤٹ۔ یعنی جو کچھ بندہ اپنے اختیار سے کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فعل کو پیدا فرما دیتا ہے، اور تو یوں فعل آدمی کے اختیار سے ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں میری پیاری اور دینی بہنوں، اللہ عز و جل صرف نیکیوں سے راضی ہوتا ہے نہ کہ برائیوں سے، لہٰذا آیت پہ کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ الحمدللہ 137 آیات مکمل ہوئی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔